انہیں واپس کر کے چلے گئے. اب وہ لوگ جو خود کاشتکاری نہیں کر سکتے تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے ٹھیکے دیے، ان کا گھر، ان کا گزر بسر اسی سالانہ ٹھیکے کے اوپر تھا. زمینیں چلی گئی ہیں، ٹھیکے فارغ ہو گئے ہیں، لوگ آلٹرنیٹ مینز ڈھونڈ رہے ہیں معاش کے. اگر آپ کا سارا کسان جو ہے وہ زراعت کے علاوہ آلٹرنیٹ معاش کے مینز چھوڑنا چاہتے، کتنے دی ایگریگرین اکانومی ہوئے گی؟ پھر تمہاری تباہی تو شروع ہو چکی ہے. اور ہم آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 2026 بالکل لوگ یہ فصلہ کاشت کرنی ہے چھوڑ جائیں، اور وہ آپ اسی نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں. گراوٹ اس حد تک جا چکی ہے کہ آپ ادھر پہنچ چکے. دیکھیں، جو کسان پورے 365 دن سردی گرمی توتی بنیان پا کے کھیتاں دے وچ کدی بجائی کر رہا ہے، کدی کٹائی کر رہا ہے، اللہ پہ توکل بیٹھ کے نیلی چھت والی کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ میں بات بار بار کرتا ہوں یار، اس کے ساتھ آپ نے یہ ظلم کیا ہے، اس کے بچوں کے ساتھ میں یہ کیا. کسان شدید رد عمل دے. پاکستان تحریک انصاف جہاں اکنامک سروے کو ایک جھوٹ کا پلندہ، اقتصادی پھانسی گھاٹ، نجس حکومت کی نحوست کا نمونہ سمجھتی ہے، وہاں اس بجٹ کو مسترد کر چکی ہے. اور اس بجٹ کے اندر کسانوں کے ساتھ، زراعت کے ساتھ، کاشتکاروں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف، پاکستان بحیثیت پارٹی تحریک انصاف کا کسان ونگ، بحیثیت خان کے کسان، وہ کھڑے ہوں گے. ہر صوبے کے اندر پریس کانفرنسز ہوگی، لوگ اس پہ احتجاج کریں گے، لوگ باہر نکلیں گے. یہ گندم جو ہے یہ اس کو لوگ آگ لگا دیں گے. لوگوں کو اس گندم کا کیا کرنا ہے؟ یہ تحریک جو ہے یہ رکے گی نہیں، یہ آگے بڑھے گی. اس کو تحریک انصاف لیڈ کرے گی پورے پاکستان کے اندر. اس پہ آج ہمارے بہت سے کسان پنجاب کے یہاں موجود ہیں اس وقت یہی کانفرنس. اس کے بعد ہمارا ایک میٹنگز کا سلسلہ ان کے ساتھ شروع ہونے والا ہے. پنجاب کے زیادہ دوست کیونکہ آج پنجاب والوں کو بلایا تھا موجود ہے. آپ سے ابھی بھٹر صاحب جو ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے اور خود کسان ہے. یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کسان ہیں، سب ذمہ دارہ کرتے ہیں، سب اپنی کاشت خود کرتے ہیں. میری بھی زمین ہے، میں بھی کاشتکاری کرتا ہوں، یہ سب بھی زمین کاشت کرتے ہیں. یہ کسانوں کے حقیقی نمائندے ہیں. میں بھٹر صاحب کو کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ آپ بھی گفتگو کریں. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ میں اس کو اکٹھا ہی سمجھتا ہوں، ایک ہی گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں، چچا بھتیجی کی گورنمنٹ ہے. تو جو اسلام آباد سے یہ کام شروع کرتے ہیں وہی لاہور میں جا کے ختم ہوتا ہے. تو جس طرح شیخ وقاص یا اپنی پرفارمنس میں ان اداروں نے کیا کیا ہے، آپ کی سیٹ پالیسی تک اس وقت تک منظور نہیں ہوئی ہے، اپروو نہیں ہوئی ہے. پرانی سیٹ پالیسی جو ہے ان کے اوپر کیا عمل درآمد ہوا ہے، ہمیں یہ بھی آپ بتا دیں. دیکھیں، یہ جو بجٹ ہے یہ تو کسانوں کے لیے بالکل خود وہ جو کیا کہتے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ تو تباہی والا بجٹ ہے، یہ دشمنی والا بجٹ ہے، یہ کسان کش بجٹ ہے، یہ کسان کے بچے مارنے والا بجٹ ہے. کسان کا حل خاموش ہے، بچے رو رہے ہیں اپنے گھر. وہ دیکھیں، آپ کو میں نے اس دن فکر بتائی کہ 30% جانور واپس آ گئے. صرف یہ بات اس دن میں نے کی، مین جو پریس کانفرنس ہم کر رہے تھے، وہ جانور کدھر سیدھے کتنے گیا واپس؟ وہ کسانوں کا جانور تھا، ڈیری فارمز تھے، یا وہ سلاٹر ہاؤسز سے گئے تھے، یا وہ چھوٹا کسان جس نے بیچارے نے پورا سال 2-3 جانور پالے ہیں کہ چلو قربانی ہوئے گی تو میرا قربانی کا خرچہ بھی نکل آئے گا. وہ 30% کسی ارب پتی کے گھر تو نہیں گیا جانور واپس، اجے دے گھر گیا، وہ تو پورے سال دی انویسٹمنٹ ہے. اور اب جب وہ واپس چلا گیا، وہ بکنا کوئی نہیں ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں رہ گئی ہے، اور اب اس نے پھر اس کو آگے پالنا ہے جب تک اس کو کسی ٹھکانے نہیں لگاتا. کیا کیا آپ؟ لوگ مذہبی فریضہ ادا نہیں کر سکے. میں صرف اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، یہ بھی فارمر کا استحصال ہے، یہ بھی فارمر کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس وقت جو میں نے ابھی پہلے بتایا، لگ میرا 100 روپیہ رہا تھے، میں نے 20 روپیہ نہیں. یہ بارے میں نہیں، یہ کوئی اکنامکس میں کسی چیز کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کما تھوڑا رہے ہیں، لگا زیادہ رہے ہیں.
یہ جو لاگت ہے کاسٹ آف پروڈکشن کسان کو ملنی چاہیے، اور کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اگر آپ کو نہیں دیں گے تو جو گندم کے ساتھ ہوا کہ وہ 1600 پہ 1700 پہ، اور اس پہ بھی اب وہ رول رہی ہے. کسان کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا ہے وہ کیا کرے بیچارہ؟ اس میں تو وہ اپنا بیج کا ادھار واپس نہیں کر سکتا، اس میں تو اپنا پیسٹی سائیڈ کا دکان پہ اس کا کھاد کا جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہے. تو سب سے بڑا ظلم آپ نے کسان کے ساتھ یہ کیا ہے. دوسرا، وفاقی بجٹ کے جو اہداف ہیں وہ بالکل ان ریئلسٹک ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کے پچھلے سارے اہداف آپ کسی ایک ہدف کو بھی حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ جو آپ اہداف اور چیزیں بتا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کوئی بات اور بھی کر سکیں گے. فضول قسم کی باتیں. نیشنل کمیٹی ہم نے تشکیل دے دی ہے. کیڑی ہے نیشنل کمیٹی؟ سیڈ پالیسی تمہاری ابھی تک اپروو نہیں ہے. تم نے جو ہے وہ نیشنل کمیٹی بنا دی ہے کہ جو زراعت کے فروغ کے لیے ہوگی. ایک سال میں 6% سے تسی 0.56% تے آ گئے ہو. ہن تانوں فروغ یاد آیا جس نے ساڑی کنڈ لگ گئی ہے. اس وقت کسان تباہ ہو گیا، اب آپ کو یاد آیا. کوئی کمیٹی شمیٹی اس میں، ہاں وہ میں کمیٹیاں تو اس واسطے عمل نہیں کرتا. اگلے دن خاتون دا کلپ چل رہا سی پنجاب دا، کچی باسمتی تے فلانا چاول تے 7 چاول تے 8 چاول. وہ کیڑیاں کہانیاں نے بھائی. Nobody is interested in these stupid قسم کی گفتگو. کسان کو تمہاری ووکیبلری پہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تمہیں چاولوں کی قسموں کے نام یاد ہیں. انہوں دسو بھائی جو اگایا ہے کیا انہوں دا پیسہ لبدا پیا کہ نہیں؟ کیا اس کے بچوں کی روزی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس کو اس سے مطلب ہے. آپ کی اس سے نہیں کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کے آپ قسمیں بتا رہے ہیں. دکان کھول لو، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. استحصال پھر بھی کسان دا ہی ہوئے گا. فائنینسنگ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو کسانوں کو جو ہے وہ ای والٹس میں پیسے جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے. 1 لاکھ کے قرضے. یار واٹ نونسنس. یہاں پہ 50 لاکھ سے اوپر کا ٹریکٹر مل رہا ہے تو تسی کسان نو بغیر گارنٹی وارنٹی کے آپ کہہ رہے ہیں ₹1,00,000 قرضہ دیں گے. وہ تو پیو تے احسان کرنا چاہتے ہو. اس کا گلا کاٹ کے اس کے بچوں کی روزی لے کے ₹1,00,000 کا تم اعلان کر رہے ہو. پاگل سمجھتے ہو لوگوں کو. یہ انہوں نے بھی اس کے اندر اپنی بجٹ کے اندر جو انہوں نے وہ کہا ہے کہ چھوٹے کسانوں کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرضوں پہ حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس رسک کوریج دے گی. اس قسم کی اسی پی ڈی ایم کی سابقہ دوار کی حکومتوں میں وہ پیلی ٹیکسیوں کی اسکیموں سے لے کے وہ آگے جو قرضے انہوں نے نوجوانوں کو دیے تھے وہ جو حشر ہوئے اور جو اس سے پروڈکشن نکلی تھی وہ ہم سب کو یاد ہے. یہ اسی قسم کے گمکس ہیں جڑے وہ دوبارہ کر رہے ہیں. دوبارہ سیڈ پالیسی کا میں نے یہاں نوٹ کیا تھا بٹ آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ود یو. دیکھیں کسان جو ہے اس کو شدید مالی تباہی کا سامنا ہے. بہت سے لوگ کنارہ کش ہو گئے. شرائی صاحب ٹھیکیدار ٹھیکے چھوڑ کے چلے گئے. جس علاقے میں 2.5 لاکھ روپے